السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نکاح شغار کے بارے میں کہ نکاح شغار کسے کہتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس کی شکلیں اور صورتیں کیا ہیں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں نکاح کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں، کچھ شروط اور احکامات ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ اگر کوئی نکاح ان اصول اور ضابطوں کے مطابق نہ ہو، ان شروط اور احکامات کے مطابق نہ ہو تو وہ نکاح جائز نہیں ہے۔ اور ناجائز نکاح کی قسموں میں سے ایک قسم ہے نکاح شغار، بدلے کی شادی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ نکاح شغار کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کی شادی دوسرے شخص سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس سے کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی مہر متعین نہ ہو، تو یہ نکاح شغار ہے اور اس سے شریعت نے روکا اور منع فرمایا ہے، کیونکہ اس میں عورتوں پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے، ان کے حقوق ضائع اور برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شغار فی الاسلام، دین اسلام میں کوئی شغار نہیں ہے، کوئی بدلے کی شادی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا۔ اہل علم نے بدلے کی شادی یا نکاح شغار کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت جو ہے وہ جائز ہے، درست ہے، دوسری صورت وہ ممنوع اور حرام ہے، اور تیسری صورت کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ وہ 3 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کی بیٹی یا بہن سے شادی کرے اور دوسرا شخص بھی اس کی بہن یا بیٹی سے شادی کرے، لیکن اس کے لیے کوئی شرط نہ ہو۔ یہ شرط نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی یا بہن کی شادی تم سے اس شرط پہ کروں گا کہ تم بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی مجھ سے کرو گے، اور نہ ہی کسی کا نکاح دوسرے کے نکاح سے مشروط ہو، اور دونوں نکاحوں کے لیے الگ الگ مہر بھی متعین کیا گیا ہو، مہر بھی مقرر کیا گیا ہو، تو یہ صورت نکاح شغار میں داخل نہیں ہے اور یہ جائز اور درست ہے، جیسا کہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے یا دوسری شکل کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر ایک شخص دوسرے کو اپنی بیٹی یا بہن نکاح میں دے گا اور دونوں کے بیچ میں حق مہر بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی مہر نہیں دونوں کے بیچ میں، جیسا کہ میں نے آپ کو نکاح شغار کی تعریف میں بتایا کہ ایک شخص اپنی بیٹی یا بہن کی شادی دوسرے شخص سے اس شرط پر کرے کہ وہ بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس سے کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی مہر نہ ہو، تو میرے دوستو یہ نکاح شغار ہے اور یہ حرام اور ممنوع اور ناجائز ہے۔ تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری شکل اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس شرط پر کرے کہ دوسرا شخص بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس سے کرے گا، لیکن اس میں ہر ایک نکاح کے لیے یا ہر ایک لڑکی اور عورت کے لیے حق مہر متعین ہو، چاہے مہر برابر ہو یا کم و بیش ہو۔ یعنی شرط تو ہے، شرط موجود ہے نکاح کا کہ میں اپنی بیٹی یا بہن کی شادی تم سے اس شرط پر کروں گا کہ تم بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی مجھ سے کرو، لیکن نکاح کا مہر بھی موجود ہے، یعنی ہر ایک لڑکی کے لیے، ہر ایک عورت کے لیے مہر بھی موجود ہے، مہر بھی متعین ہے، چاہے برابر ہو یا کم و بیش ہو۔ تو اس صورت میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، یا اس شکل کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس سے
روکا اور منع فرمایا ہے، اور صحیح اور راجح بات بھی یہی ہے کہ یہ بھی ممنوع صورت ہے، یہ بھی ناجائز ہے اگر شرط موجود ہے، کیونکہ شرط موجود ہے، جو شرط موجود ہے اور یہی نکاح کے باطل ہونے کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو، پہلی صورت جائز اور مباح ہے جس میں نہ تو شرط ہے اور مہر بھی متعین ہے۔ دوسری صورت جس میں شرط ہے اور مہر بھی متعین ہے تو حرام اور ناجائز ہے متفقہ طور پر۔ اور تیسری صورت جس میں شرط ہے نکاح کی، ایک دوسرے سے بدلے کی نکاح کی شرط موجود ہے اور مہر بھی متعین ہے، یعنی مہر بھی موجود ہے، اس کے بارے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ یہ بھی ممنوع صورت ہے۔ تو میرے دوستو، ہمیں ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد اس کے مطابق ہمیں نکاح اور شادی کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا، نکاح شغار کر لیا، یعنی اس شرط کے ساتھ کہ تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو گے تو میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا، اور مہر بھی متعین نہیں ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے کہ وہ نکاح باطل ہے اور اس کو فسخ کیا جائے گا، اس کو فسخ کیا جائے گا، اس کو رد کیا جائے گا۔ یہ ہے اس کا حکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو جاننے کے بعد ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔